واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا. مردوں کے ذکر کے بعد ایک عورت کا ذکر کیا اور اس کی خوبی بتائی. اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ساری زندگی ان کی شادی نہیں ہوئی لیکن انہوں نے اپنی شہوانی خواہشات پر قابو پایا. اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے کہ انہوں نے کہیں کسی قسم کی کوئی غلط حرکت نہیں کی، ان کی صفائی بیان کر رہا ہے. اور ایک عورت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے. ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے، یہ سب ایک ہی سلسلے کے لوگ ہیں اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم سب میری عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یعنی ایک اللہ کی عبادت کی بجائے، اس کے راستے پہ چلنے کی بجائے خواہشات کے پیچھے چلنے لگے، اوروں کو خدا بنا لیا، اوروں کو سینٹر آف لائف بنا لیا، اوروں کی عقیدت کے گن گانے لگے، لہذا دین ٹکڑوں میں بٹ گیا. کلن الینا راجعون. یہ سب ہماری طرف آنے والے ہیں. جنہوں نے دین میں ایسی خرابیاں پیدا کی، یہ سب ہمارے پاس آئیں گے، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. تو کرنا کیا چاہیے؟ نیک کام کرنے چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے انسانوں سے بڑھ کر. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. جو نیک عمل کرے گا، نیک عمل کے لیے شرط اول اخلاص ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اور وہ مومن بھی ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر نیک عمل قبول نہیں. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. اس کی کوشش کا انکار نہ کیا جائے گا، ناقدری نہ ہوگی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. اور ہم اسے لکھ رہے ہیں، سب کچھ ریکارڈڈ ہے. اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا. یعنی یاجوج ماجوج کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کا ذکر متعدد احادیث میں پایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں پر اس طرح خروج کریں گے، اس طرح نکلیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے، یعنی سلپ کرتے ہوئے، تو وہ روئے زمین پر چھا جائیں گے اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ جائیں گے. اور خاص طور پر یہ بات کہ وہ بلندی سے نکل پڑیں گے، یعنی یوں لگے گا جیسے اوپر سے پھسل کے آ رہے ہیں. حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، تبھی پتہ چلے گی جب وہ سامنے آئیں گے. اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، یعنی پھر قیامت بہت قریب آ جائے گی. تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے. جنہوں نے کفر کیا تھا کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے. جب سارے سہارے چھٹ جائیں گے تو پھر اپنی غلطیاں یاد آئیں گی. اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہی تم کو جانا ہے. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے. ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، یعنی بتوں کو بھی، اور خاص طور پر وہ جو خود چاہے کہ ہماری عبادت کی جائے، ان کو بھی اپنے پیروکاروں کے ساتھ جہنم میں جانا ہوگا، چاہے وہ انسان ہو یا پتھر ہو یا کچھ بھی، تاکہ ان کے پیروکاروں کو، فالوورز کو پتہ چلے کہ ان کی کیا حقیقت تھی. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے. ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون. رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، یعنی جہنم سے، اس کی